ناموں کی برکتیں۔ یا لطیف ہو، بیٹیوں کے نصیب کھلنے اور امراض سے، صحت اور مشکلات سے نجات کے لیے ہر روز تحیۃ الوضو کے بعد 100 بار پڑھ لیا کریں۔ یا لطیف ہو، بیٹیوں کے نصیب کھلنے اور امراض سے، صحت، مشکلات سے نجات کے لیے روزانہ 100 مرتبہ یہ پڑھ لینا چاہیے، یا لطیف ہو۔ ڈبل اس کا فائدہ سنا، بیٹیوں کے لیے بھی اور مصیبتوں اور پریشانیوں کے لیے بھی۔ بیٹیوں کے حوالے سے لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں، اور کئی ملتے ہیں کہ جو ہم نے وہ آپ نکاح پڑھا دیں، جو کہ ہم نے شادی کر دی، بس وہ ہم نے لڑکا دیکھا بھی نہیں، بس ہم نے وہ کچھ نہیں کیا۔ اب کیوں نہیں دیکھا لڑکا یا کیوں ڈیٹیل نہیں پوچھی، وجہ یہ تھی کہ یہ لڑکا کماتا اچھا ہے۔ بس جب کماتا اچھا ہے تو انویسٹیگیشن کی ضرورت نہیں ہے، یہ ذہن بنا ہوا ہے، کیونکہ کسی نے کہہ دیا کہ فلاں باہر ملک ہوتا ہے، یورپ ہوتا ہے، ادھر بڑا اچھا کما رہا ہے، یہ اس کی پوسٹ ہے، بس اب باقی ساری باتیں بھول ہی جائیں گے۔ بھئی کچھ چیک تو کر لیں، کماتا اچھا ہے، سارا کچھ کرتا ہے، حرام تو نہیں کما رہا، شرابی تو نہیں ہے، بے نمازی تو نہیں ہے، اور اس کے اندر کیا کیا فالٹ ہیں۔ یہ چیزیں جو دیکھنے والی ہیں وہ نہیں دیکھی جاتی رشتہ کرتے ہوئے، اور ایسے کو بیٹی دے دی جاتی ہے، بعد میں سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ کئی واقعات ہمارے اس ایریا میں بھی ہو چکے ہیں کہ جی فلاں یورپ سے آیا ہے تو ٹھیک ہے، اچھا ہی آدمی ہوگا، وہاں کماتا ہے، اور یورپ کے فلاں ملک میں ہوتا ہے، اور بعد میں جو اس نے وقت ڈالا ہوتا ہے، اس کے بعد سب بیچارے والدین وقت ڈپریشن اور ٹینشن کے مریض ہو جاتے ہیں، کیونکہ بچوں کی ٹینشن بچیوں کی بڑی سخت ہوتی ہے۔ جب بچی تکلیف میں ہو اور اگلا ایسا مل جائے تو پھر بڑے پریشان ہوتے ہیں بعد میں۔ تو یہی چیزیں پہلے چیک کر لیجئے، جس سے رشتہ کرنا ہے تو اس سے پہلے اچھی طرح انویسٹیگیٹ تو کر لیا جائے، اس کی معلومات لے لیجئے۔ آج کل تو مزید تھوڑا آسان ہے، اگلے کے فیس بک کے ذریعے اگلے کا سارا ڈیٹا سامنے آیا تھا کہ اس کے دوست یار کیسے ہیں، برے ہیں، گندے ہیں، اچھے ہیں، کس طرح کے لوگوں سے اس کی صحبت ہے، دیگر کئی سوشل میڈیا کے ذریعے اس بندے کا سارا چٹا کٹا کھل جاتا ہے۔ اور پھر یہ بھی دیکھ لیا جائے، بعد میں جب رشتہ ہونے والا ہوتا ہے، نکاح کے ٹائم پتہ لگتا ہے یہ تو پہلے سے شادی شدہ ہے، وہ پھر سر پکڑتے ہیں، وہ جی ہمیں پتہ نہیں تھا، یہ تو سارا کچھ طے ہوا ہے، حال بک ہوا ہے شادی کے لیے، پھر کینسل کرنا پڑتا ہے۔ یہ چیزیں پہلے چیک کر لو نا۔ آج کل تو نادرا کے ذریعے یہ ساری چیزیں، صرف معلومات نہیں ہماری عوام کو، نادرا کے ذریعے وہ نمبر والا فلاں نمبر ڈائل کریں، میسج کریں، پتہ لگ جائے گا بندہ شادی شدہ ہے یا نہیں ہے۔ لیکن یہ معلومات نہ ہونے کی وجہ سے لوگ ساری تیاریاں مکمل کر کے اس کے بعد کہتے ہیں جو وہ شادی شدہ تھا۔ بھائی شادی تھا، اگر نہیں دینی تھی شادی شدہ کو تو پھر پہلے یہ چیک کر لینا تھا۔ تو یہ معاملات سارے ہمیں اویئرنیس ہونی چاہیے، بس علم نہ ہونے کی سزا ہے، معلومات نہ ہونے کی بہت ساری سزائیں ہم کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے تھوڑا زمانے کے ساتھ بھی جینا چاہیے، اپ ڈیٹ معلومات بھی ہمیں ہونی چاہیے، اور جہاں بھی بچی کا رشتہ کرنا ہے اس میں سب سے پہلے دیکھا جائے نیک ہے یا نہیں، حلال کما رہا ہے یا نہیں کما رہا، پھر احساس کرنے والا ہے یا نہیں۔ باقی اس کے ساتھ ٹھیک ہے ساری خوبیاں ہوں، احساس کرنے والا ہی نہ ہو، رشتوں کو نبھانے والی کوالٹی اس کے اندر نہ ہو، تو کیا بیوی کے ساتھ رشتہ نبھائے گا، کیا احساس کرے گا؟ کہ اس کے اندر احساس والی کھاتا نہیں ہے، باقی پیسہ بھی ہے، سارا کچھ ہے، سب کچھ ہے، لیکن احساس نہیں۔ کتنے ایسے ہیں ہمارے بزرگ بیٹھتے ہیں اپنے دکھ درد بتاتے رہتے ہیں کہ بیٹی کی شادی تو کر دی، لیکن ہے بڑا امیر و کبیر آدمی، دنیاوی حوالے سے بڑے اعلیٰ پوسٹ پہ ہے، کماتا خوب ہے، بیٹی کے حوالے اے ٹی ایم کارڈ کر دیتا ہے، چاہے لاکھوں کی روز شاپنگ کرو، اتنا تک ہے کہ اے ٹی ایم کارڈ دے دیا، اب جتنی چاہے شاپنگ کرو، کوئی ٹینشن نہیں۔ لیکن نماز ایک نہیں پڑھتا، اور بیوی اگر ذکر کر رہی ہو، تسبیح پکڑ رہی ہو، تو اسے کہتا ہے سائڈ پہ سائڈ ہو، کیا تم نے یہ شکر کر دیا؟ تو یہ اتنے مطلب اللہ کے ذکر سے چڑ، نمازوں سے دوری، اور یہ معاملہ تو کیا فائدہ ایسی دولت کا یا ایسا اسے خوشحال رکھنے کا کہ جو بندہ بے نمازی ہو، والدین کا نافرمان ہو، اسے صرف دنیا 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 بس اس حد تک وہ ہو۔ تو اسے نیکی دیکھنی چاہیے، اگلا نیک ہے یا نہیں ہے، خوف خدا والا ہے یا نہیں ہے، عقیدہ اس کا ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ عقیدے میں بھی نہیں دیکھتے، کتنے ایسے یہاں نکاح پڑھائے ہیں کہ وہ نکاح کے ٹائم ہمیں تو اندازہ ہو جاتا ہے نا کہ یہ سارا ٹبر کون ہے جو آیا ہوا ہے ساتھ، اس کے بات چیت کر کے ان کی شکلوں سے، ان کے انداز سے، بھئی یہ تو یار سنی کرانا تھا، اس نے کہاں دے دی اپنی، تو جب جہاں دے دی بیٹی اب اس نے وہی ہو جانا ہے، جس جگہ دی ہے وہ بد مذہب ہے تو یہی بد مذہب ہو جائے گی۔ ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، صرف مال دیکھ کے اپنی بیٹی اگلے کے حوالے نہیں کر دینی چاہیے، باقی عقیدہ ہو گیا، اس کی نیکی ہو گئی، خوف خدا، عشق رسول، عبادات، رزق حلال، اور یہ ساری چیزیں دیکھنی چاہیے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔